अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती यासीन कादरी साहब। आप जानते हैं आज ईद मिलादुन नबी है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है और जुम्मतुल मुबारक है। इन दोनों अयाम की इस्लाम में अपनी अपनी अहमियत व फ़जीलत है। आज हम 12 रबीउल अव्वल के बारे में मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, आपके वक़्त का शुक्रिया। बताइएगा हमें कि आज का दिन क्यों अफजल है और इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने आज के इस मुक़द्दस दिन के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू फरमाया। आज के दिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस हवाले से मैं बात अर्ज़ करूँ कि इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी मुबारक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हजूर का मामूल मुबारक था कि आपने रोज़ा रखा है पीर वाले दिन। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल फरमाया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर के दिन रोज़ा रखने की दो वजूहात बयान फरमाई। पहले नंबर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन मुझ पर वही का नज़ूल हुआ। और दूसरी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई तो इरशाद फरमाया फ़ीहे वुलिदतु, इस दिन मेरा मिलाद हुआ। तो जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपना मामूल बनाया कि सरकार हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। और उसकी वजह ये बयान फरमाई कि इस दिन में कुरान पाक नाजिल हुआ और दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि इस दिन मेरी विलादत बासादत हुई। तो ये गोया एक किस्म की शुक्र की सूरत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा फरमाया करते थे। और सरकार ने अपने मिलाद को, चूँकि अपनी पूरी कायनात के लिए हुजूर की विलादत रहमत है, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रख कर अमली तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक प्लेटफार्म दे दिया। दूसरी बात यह है कि आप अगर गौर फरमाएं तो दुनिया का जो वजूद है ये मोहब्बत के मरहून मिन्नत है। दुनिया के वजूद में आने का सबब मोहब्बत है और दुनिया के क़याम का सबब रहमत है। दुनिया अगर कायम है तो उसका सबब रहमत है और दुनिया वजूद में आई है तो उसका सबब मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। अब मोहब्बत जो है वो मखलूक की, कायनात की तख्लीक का सबब है। और जहाँ तक बात है रहमत की, तो रहमत जो है वो क़याम का सबब है, दुनिया के क़याम का सबब है। ये रहमत इलाही है कि दुनिया में हम इज्तमाई अज़ाब से महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का अगर मौजूद ना हो तो दुनिया जो है उसका क़याम जो है वो जारी ना रह सके। इसलिए मोहब्बत और रहमत को बड़ा मरकज़ी किरदार है तख्लीक़ कायनात में और क़याम कायनात में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर रहमत के हवाले से आप लें तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है। तो जाहिर बात है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ज़ात पाक को अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बनाया है और रहमत कायनात के क़याम का सबब है। तो इसका माना ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से ये दुनिया कायम है और हुजूर को अल्लाह ने सबब बनाया है। और रह गया मोहब्बत का हवाला, तो मोहब्बत के हवाले से अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक बरकात को देखें और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देखें तो वैसे तो हर नबी अल्लाह का मुहिब और महबूब है, लेकिन बतौर लक़ब किसी नबी के लक़ब में आपको हबीबुल्लाह का लफ्ज़ नहीं मिलता।
کلیم اللہ، روح اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، اس طرح کا جو القاب ہیں وہ تو آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن حبیب اللہ کا لقب جب آپ دیکھتے ہیں صف انبیاء میں تو ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، اور باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ۔ جی، آپ نے علامہ صاحب فرمایا کہ وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جنہیں ہم رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، ظاہر ہے ان کی آمد کے دن کو ایک افضل دن ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ان کو جو ہے ایک، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف علماء کرام میں اختلاف ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن روزے رکھنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس کو جشن کے طور پر بنانا چاہیے، سڑکوں اور گلیوں کو سجا کر۔ تو اس حوالے سے قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ اس کے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے چرچے کو پسند فرماتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا جہان کی تمام نعمتیں وجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ تو جب عام نعمت پر آپ کو قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ چرچا کریں، تو وہ نعمت عظمیٰ جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جن کے آنے سے کائنات میں بہاریں آئیں، اور حقیقی معنی میں زندگی کا جو تصور ہے وہ اس کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے ہی آیا، تو پھر وہ ذات اقدس جو تمام نعمتوں کی نعمت ہے، اس نعمت کا جو چرچا ہے وہ کیوں نہ کیا جائے۔ اب یہ چرچے کی صورت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جشن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، نبی پاک کی تعریف و توصیف، سڑکوں پہ آنا، گلیوں میں آنا، بازاروں میں آنا، اصل میں یہ اس نعمت کا چرچا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہے۔ اور جب اللہ قرآن پاک میں خود حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو چرچا آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہ لازم ہے۔ اب جو جلوس میلاد ہیں، گلیاں سجانا، بازار سجانا، اور پھر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگانا، یا درود و سلام پڑھنا، یا نعتیں پڑھنا، ظاہر بات ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شریعت سے میچ کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ وہ شریعت کے مخالف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ تو اللہ کا مطلوب ہے، وہ تو مطلوب عند الشرع ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جعلتو کا ذکر من ذکری، اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، فمن ذکر کا ذکرنی، تو جو آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ لہٰذا یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ نہیں کہتے کہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ روزہ رکھیں، بالکل سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں خود روزہ رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کا حکم چونکہ عام ہے تو نعمت کا چرچا جس جائز طریقے سے کیا جائے گا وہ بالکل حکم قرآنی کے مطابق ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جو اختلاف رکھنے والے علماء کرام ہیں ان کا کہنا ہے کہ بازاروں میں نکل کر اور اس کا پرچار کر کے کوئی ہمیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر یہ جلوس نکالنا اور درود و سلام سڑکوں پر پڑھنا محبت کی نشانی ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام یہ کام کرتے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے اعمال کیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اس میں موجود ہے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر مدینہ طیبہ میں یہ کام ہوا ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، وتفرق الغلمان فی الطرق، اور جو بچے تھے وہ سڑکوں میں اور گلیوں میں پھیل گئے، وَيُنَادُونَ یا محمد و یا رسول اللہ، اور وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ۔ اور یہ حضور کی آمد کا موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے۔ تو اب آپ دیکھیں گھروں کی چھتوں پر بھی صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ عورتیں موجود تھیں،
اور گلیوں میں جو ہے بچے بھاگ رہے تھے، پھیل کے نعرے لگا رہے تھے اور حضور کی آمد کا جشن منا رہے تھے، تو یہ اصل ہمارے سامنے موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جن کے فوائد جو ہے آج بھی ہم ان سے بہرامند ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت تو نہیں ہے کہ جس کا کسی خاص وقت سے تعلق ہو اور ایک محدود وقت کے لیے حضور نعمت ہو، حضور تو قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے بھی نعمت ہے۔ تو آج بھی پوری امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، حضور کی نعمت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو جب نعمت دائمی ہو تو پھر اس کی خوشی بھی آنے کی دائمی ہونی چاہیے، اس لیے ہم وہ، اور ہمارے سامنے وہ اصل بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر جو ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں باقاعدہ جلوس کی شکل جو آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، یہی جو ہے طریقہ ہمیں اس وقت کے مطابق مدینہ طیبہ میں سامنے حدیث میں نظر آتا ہے۔ جی مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا۔ آج ہم نے دیکھا کہ عید میلاد النبی بھی تھی اور وہ ظاہر ایک پر نور دن تھا اور اس کے ساتھ جمعۃ المبارک بھی تھا۔ ہم نے دیکھا سڑکوں پر تو مسلمانوں کی اور عشاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رونق نظر آئی، لیکن مساجد اس حوالے سے تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پر رونق نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے اور آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے، جو عاشقان رسول ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس حوالے سے پہلی تو بات میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ چونکہ یہ جو جلوس ہوتے ہیں مرکزی، اس میں دیہاتوں سے بھی عوام آتی ہے، اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن تھا تو اس لیے، اور پھر علماء کی قیادت میں چونکہ لوگ آتے ہیں تو علماء کرام نے ظاہر دیہاتوں میں بھی جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، تو لوگ، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جلوس اور ریلیاں دیہاتوں سے آئی علماء کی قیادت میں، وہ دعا کے بعد وہ واپس اپنے اپنے علاقوں میں تشریف لے گئے۔ اور آج آپ نے شاید تھوڑا آپ لیٹ ہو گئے، جیلانی مسجد میں الحمدللہ آج ہمارے مسجد بھی مکمل، جمعہ کے موقع پر بھی مکمل طور پر الحمدللہ بھری ہوئی تھی، اور یہاں پلاٹ میں بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے آج جمعہ کی نماز یہاں پر ادا کی ہے۔ اور رہ گیا یہ بات کہ مساجد میں جو ہے وہ رش اور اجتماع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کمی محسوس آتی ہے، آبادی کے تناسب سے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی۔ اس موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری پیغام ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں یہ محبت کی نشانی ہے وہاں پر یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے تابع بھی ہوتا ہے، اس کی تابع داری بھی کرتا ہے، اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ لہذا جہاں ہم من احب شیئا اکثر ذکرہ کی بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم محبت کا دعویٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ہمیں عملی طور پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقتداء ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے اس کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے، اپنی ذاتوں پر بھی اس کو نافذ کرنا چاہیے، اپنے وجودوں پر اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں، دیکھیں یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس ہے نا، اگر ہمارے احباب اس میں غور کریں تو یہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہے، اصل میں یہ شوکت اسلام کا اظہار ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ساری دنیا کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں، بازاروں میں آپ کو ہر ایج کا بندہ نظر آیا ہوگا۔ اگر 80 سال کا بابا نظر آیا ہے تو آپ کو 10 سال کا بچہ بھی وہاں نظر آیا ہوگا، 20-25 سال کا نوجوان بھی نظر آیا ہوگا، اور 30-35 سال کا، 40 سال کا، کوئی ادھیڑ عمر بھی 40 سال کا، اس سے بڑھ کر آپ کو نظر آئے۔ ہر عمر اور ایج اور ہر نسل اور قوم کا بندہ آپ کو آج سڑکوں پر نظر آیا ہوگا۔ تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے دنیا کے لیے کہ دیکھیں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جس کے لیے مسلمان نہ عمر دیکھتے ہیں، نہ قوم دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ امیری دیکھتے ہیں، نہ غریبی دیکھتے ہیں، اور ایک ذات مصطفیٰ کے لیے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے
आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है ये अटूट रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है कि जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मैं आपको जो मैं वाक़या की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था, हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, मिस्र के थे, वो सल्तनत उस्मानिया के चीफ जस्टिस भी थे, हज़रत अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। उन्होंने, उनकी एक किताब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर, बड़ी आला किताब है। उस किताब का नाम है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन। उस किताब में उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि हारून रशीद एक मरतबा विज़िट कर रहा था उन महल्लात का कि जो किसरा के महल के किंगरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर 14 की तादाद में 14 किंगरे हुजूर की विलादत बासादत के मौका पर गिर गए थे। तो वो खंडर में तब्दील हो चुका था, तो हारून रशीद उसका विजिट कर रहा था। तो अब उसकी खस्ता हालत देखकर हारून रशीद जो था उसने कहा कि यार इस इमारत को गिरा देना चाहिए, एक इसलिए कि ये इमारत जो है अब खस्ता हो चुकी है और लोग इसमें आते हैं कहीं किसी बड़े नुकसान का पेश पैमाना। तो जो उसके साथ उसका वजीर था नहीं, उसने फौरन उसको कहा बादशाह इसको गिराना नहीं बल्कि इसको कायम रखना है, इसलिए कि हुआ हिया आयतुल इस्लाम, ये इस्लाम की निशानी है, ये इसमें इस्लाम की शौकत का इजहार है। हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमारे आका की हस्ती वो हस्ती है कि जिनकी विलादत पर उस वक़्त की सुपर पावर ईरान जो कि किसरा मशहूर था कायनात में, उसके 14 किंगरे महल के गिर गए थे। ये हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निशानी है जो हमारे सामने मौजूद है, इसलिए हमें इसको नहीं गिराना चाहिए। हिया आयतुल इस्लाम, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। और ये 1200 साल पहले की बात है। हारून रशीद जो बनु अब्बास के खलीफा थे, ये 1200 साल, इसका मतलब यह है कि 1200 साल पहले भी मुसलमान जो थे उनका नजरिया और अकीदा विलादत बासादत के हवाले से और उनकी निशानियों के हवाले से ये आपके सामने मौजूद है। जी नाज़रीन, शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना मुफ्ती साहब ने कुरान और हदीस से हमें हवाले देकर इस दिन की फजीलत और अहमियत के बारे में बताया, और इसके साथ साथ इन्होंने पैगाम दिया कि आशिकान रसूल जो सड़कों पर जुलूस और निकाल कर और दरूद सलाम पढ़ कर इस्लाम की इज्तमाइयत का इजहार करते हैं, उन्हें मसाजिद में भी आकर इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही उनकी जो है फरमाबरदारी है और उनकी जो है आमद का बेहतरीन मिलाद मनाने का तरीका है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।